सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर। तबरानी शरीफ की हदीस में इसकी थोड़ी सी तफसील मौजूद है। कब्र इंसान को उसी जबान हाल से मुखातब करके कहती है, ऐ इंसान, तूने इस वक्त क्यों याद नहीं रखा जब तो अतराते हुए बड़े फख्र से, बड़े गुरूर से कब्र और नखुद से मेरी पशत पर चला करता था। तूने अपनी जिंदगी में महसूस किया और तुझे बतलाया भी गया था कि मैं तन्हाई, वहशत और कीड़ों का घर हूँ। ये जानते हुए कि तूने यहाँ आना है, तू मेरे लिए कौन सा अमल तैयार करके आया है जो आज इस तन्हाई और वहशत को तेरे ले जाए सुकून, कीड़ों की बजाय तीर ये इज्जत और मेहमानी में बदल दे। एक और हदीस जो शब ईमान ने बिहकी ने रिवायत की है, नबी अकरम का फरमान है कि इंसान की कब्र इसको हर रोज आवाज देती है, जबान हालाम से इसको पुकारती है, देखने वालों, मैं तन्हाई, वहशत और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मुझे सिर्फ जमीन में खोदा हुआ एक गड्ढा ना समझा करो। मैं जहन्नम का गुरहा हूँ या जन्नत की कियारी हूँ। तुम्हारे अमाल और तुम्हारा अकीदा तुम्हारे लिए मुझे जहन्नम का गड्ढा बनाएगा या जन्नत की कियारी में तब्दील करेगा। शब ईमान फसल फी अजाब अल कब्र 1 सफर 6-3। हदीस के मुताबिक मोमन से कब्र जबान हाल से कहती है कि मुझे बतलाया गया था कि ये मोमन तुम्हारे अंदर आने वाला है। जब से मुझे ये पता चला है कि ये मोमन मेरे अंदर आने वाला है, मैं इस वक्त से मोहब्बत के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि तुम्हें आराम पहुंचाऊं। जबकि इसके बरअक्स काफिर से ये कहती है, जब तो मेरी पशत पर बदअमली करता था, मेरी सतह पर बुरे अकीदे और बुरे अमल के साथ चलता फिरता था, इस वक्त से मेरे अंदर तेरा बग़ज़ और दुश्मनी मौजूद है, तो मेरे पास आ गया है। अब मैं तुझसे वो सलूक करूंगी जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे तुझ पर मुसलत किया है। फिर कब्र इसको दबाती है हत्ता कि इसकी पसलियां इधर से इधर और इधर से इधर निकल जाती हैं, और ये ख्याल मत करो कि ये सिर्फ काफिर के लिए है। मसनद अहमद 4/782, रकम 75,581। तकात इब्न साद और हदीस की दूसरी किताबों में ये रिवायत मौजूद है। नबी अकरम ने हजरत साद बिन मुआज जैसे जलील अल क़दर सहाबी की वफात के बाद इनके बारे में फरमाया, साद में एक आदमी और अच्छे अकीदे का मालिक था। नबी अकरम का ये सहाबी पेशाब के छींटों से परहेज नहीं करता था। इन्होंने जिस्म और कपड़े थोड़ा बहुत पेशाब से आलूदा होने की सूरत व हालत में कुछ नमाजें अदा की थीं। पेशाब के छींटों से परहेज न करने के सलह में आपने फरमाया कि साद को भी एक दफा इसके कब्र ने दबाया था, इसकी पसलीम को झंझोड़ा था, इसलिए कि वो पेशाब के छींटों से परहेज नहीं करता था। और साथ ही आपने फरमाया कि अगर कोई कब्र के झटके से बच सकता होता तो साद बिन मुआज जरूर बच जाता। तकात इब्न साद। इससे मालूम हुआ कि अगर मोमन और अच्छे अकीदे का मालिक भी बदमल है तो जिस तरह अल्लाह ताला आखिरत में इसको बदमनी की सजा दे सकता है या देगा, उसी तरह आलम बरज़ख और कब्र के आलम में भी सजा मिल सकती है। मसनद अहमद में आलम बरज़ख और आलम कब्र के सिलसिले में एक रिवायत है कि कब्र के अंदर काफिर पर तकलीफ देने वाले सांप मुसल्लित किए जाते हैं, और मोमन के लिए इरशाद फरमाया, इस पर जन्नत की खिड़कियां खोली जाती हैं और कहा जाता है कि अभी वो जन्नत में गया नहीं है, नशा तोए वाउ सरवर और राहत देने के लिए इसको दिखाया जाता है, जन्नत में तेरा ठिकाना यह है क्योंकि तूने अपनी जिंदगी अल्लाह और इसके रसूल की अतात में बसर की थी। और साथ ही इसे दूर से जहन्नम का नजारा कराया जाता है और कहा जाता है, अगर तो अल्लाह और इसके रसूल की अतात ना करता, तेरा अकीदा और अमल अच्छा ना होता, तो फिर तेरा ठिकाना ये था। ये तेरी मुसर्रत, फरहत और खुशी के लिए किया जाता है कि तू इससे बच गया है और ये मिल गया है। उसी तरह काफिर और बदकार को भी दोनों चीजें दिखाई जाती हैं। कुरान मजीद ने कहा है, मसनद अहमद अलनारु युज़न अलैहा अल-मुम 64। हदीस में भी कहा गया है कि आग में दाखिल नहीं किया जाता बल्कि आग पेश की जाती है। इसको भी दिखाया जाता है कि अगर तू नेक और अच्छे अकीदे का मालिक होता तो ये जन्नत तुझको मिलना थी। अब तूने अच्छे अमल और अकीदे से जिंदगी बसर नहीं की, लिहाजा तेरी मंजिल और तेरा आखिरी ठिकाना जहन्नम है जिसमें तुझे डाला जाएगा। इस मुश्किल वक्त में इंसान के काम आने वाली चीज अकीदे के बाद इसका अमल है। बिहकी में एक और रिवायत है, जब आदमी फौत होता है तो इसके वारिस कहते हैं, ये किया छोड़ कर गया है। इनकी नजर इस पर होती है जो वो छोड़कर जा रहा है, और मलाइका आपस में कहते हैं, इसने क्या भेजा है। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि वो बहुत बड़ा मकान, कोठी और महल छोड़कर जा रहा है, बड़ी कामयाब या मनसब और उर्दू पर फाइज औलाद छोड़कर जा रहा है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस और दौलत छोड़कर जा रहा है। इन चीजों से इनको गर्ज है, जो पीछे रह गए हैं वो इन चीजों को देखते हैं। अब अमल किस तरह काम आता है, इसकी तफसील कुछ इस तरह है। अज़ा कब्र के फरिश्ते नेक इंसान के पाँव की तरफ से आते हैं, वो पाँव जो नुमा ज़मीं क़याम करते थे, जो इसे मस्जिद और नेकी की तरफ लेकर जाते थे, तो नेक कदम इनको रोक लेते हैं, अज़ाब को नहीं आने देते। हाथों की तरफ से आते हैं,
نیک انسان کو عذاب تو نہیں ہوگا، لیکن اسے یہ بتانے اور ہمیں یہ سبق سکھانے کے لیے کہ انسان کا نیک عمل کس طرح عذاب کو روکتا ہے، حدیث نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ بالفرض اگر پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو نیکی کی طرف جانے والے نیک قدم اس کو روکتا ہی، ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو نیک اور اچھے ہاتھ جس سے وہ خیرات کرتا تھا، جس سے وہ وضو کرتا تھا، جس سے وہ نیکیاں کرتا تھا، آنے والے عذاب کو روک لیتے ہیں۔ سامنے کی طرف سے آتا ہے تو وہ منہ اور زبان جس سے وہ ذکر الہی کرتا تھا، جس سے تلاوت کرتا تھا، جس سے نیکی کی باتیں کرتا تھا، آنے والے عذاب کو روک لیتا ہے۔ گویا بتلایا کہ نیکی عذاب اور بندے کے درمیان حائل ہو کر اسے روک لیتی ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن عذاب کو روک لیتی ہے۔ نیکیوں اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ بالخصوص قرآن پاک کی 2 صورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر کو روکنے کے لیے اکسیر کا کام دیتی ہیں۔ عشاء کے بعد روزانہ ان کی تلاوت کرنی چاہے۔ ایک 29ویں پارہ کی پہلی 30 آیات والی سورۃ الملک ہے، دوسری 21ویں پارہ کی سورۃ السجدہ ہے۔ یہ جن کو یاد ہیں یا جو یاد کر سکتے ہیں ان کو یاد کرنی چاہیے، ورنہ سورۃ الملک ضرور یاد کرنی چاہے، اور جن کو یاد نہیں ہے یا جن کے لیے یاد کرنا مشکل ہے ان کو قرآن مجید میں سے دیکھ کر عشاء کے بعد تلاوت کرنی چاہے۔ قبر کے عذاب اور ثواب کے بارے میں آج سے نہیں مدت سے لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے اور ان کا شکار بھی ہیں۔ ایک بات تو کہی ہی جاتی ہے جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ جناب عذاب قبر یا ثواب قبر قرآن سے ثابت کریں۔ میں اس کے بارے میں مختصر طور پر دہراتا ہوں کہ اس کی بنیاد قرآن کے اندر ہی ہے، جس طرح باقی مسائل نماز، حج اور زکوٰۃ کی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی مسئلہ عذاب قبر ہے، نماز ہے، روزہ ہے۔ روزہ کے بارے میں قرآن مجید نے بار بار نہیں کہا، نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں تو ہے، لیکن حج کی طرح روزہ کو فرض کرنے والے رکوع میں بھی بنیادی ایک آیت کریمہ ہے۔ ایک آیت ہے جس نے روزہ فرض کیے ہیں، لیکن وہ پورے مہینے کے روزہ، ساری زندگی کے لیے روزہ فرض ہوئے۔ اگر ایک آیت حج اور روزہ فرض کر سکتی ہے تو آیت، حالانکہ آیت زیادہ ہیں، لیکن ایک بنیادی آیت عذاب قبر کو ثابت کر سکتی ہے۔ دوسری بات مشاہدے کی ہے کہ اگر پرانے قبر کو کھودا جائے یا وہ کسی طرح کھل جائے تو اس میں خاک اور ہڈیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ انسان کے جسم کے ذرات ہوتے ہیں۔ وہ عذاب، ثواب، راحت یا تکلیف کو کس طرح محسوس کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ قبر کھولی جائے تو اس میں کوئی کھڑکی نظر نہیں آتی کہ یہ جنت کی طرف کھلتی ہے یا جہنم کی طرف ہمیں تو نظر نہیں آتی، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جو چیزیں عالم برزخ اور عالم آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ انسان الف سین دنیا میں ان کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی کی ایک بڑی موٹی سی مثال ہے، جبریل علیہ السلام نبی کریم کے پاس جو الگ آتے تھے وہ تو آتے تھے، لیکن کئی دفعہ صحابہ کی موجودگی میں وہی لے کر آئے۔ صحابہ کافر الف میم نے اس کے کچھ اثرات تو محسوس کیے کہ آپ کی پیشانی عرق آلود ہو گئی، آپ نے بوجھ محسوس کیا۔ صحابہ نے جبریل کو دیکھا نہیں، لیکن نبی دیکھ رہے ہوتے تھے اور صحابہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ایسے کئی مواقع ہیں۔ پہلا واقعہ مشہور مستند اور صحیح واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز کے دوران آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، نماز کے بعد پوچھا گیا، جناب ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ نماز ادا کرتے کرتے آگے بڑھے جیسے کوئی چیز پکڑنے لگے ہیں، پھر پیچھے ہٹے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نماز زمین جنت کا ایک منظر میرے سامنے آیا، جنت کے انگوروں کے لٹکتے ہوئے خوشی میرے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ اتنا حقیقی منظر تھا کہ میں بے اختیار یہ خیال لے کر آگے بڑھا کہ میں کوئی خوش توڑ لوں اور نماز کے بعد اپنے صحابہ کو کھلاؤں، لیکن جوں ہی آگے بڑھا تو یکایک وہ منظر بدل گیا اور پھر جہنم کا ایک منظر سامنے آیا، اور وہ منظر بھی اتنا حقیقی تھا کہ میں بے اختیار پیچھے ہٹا کہ اس کی کوئی لپٹ مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ بخاری۔ اب یہ دونوں چیزیں جنت کے میوے اور جہنم کی آگ کے شعلے نبی کریم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن جتنے صحابہ پیچھے موجود تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ دونوں مثالیں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ دوسرے جہاں کے واقعات، مناظر اور چیزیں اس طرح نظر نہیں آتی۔ حدیث پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر عذاب قبر کے مناظر، وہ چیخیں اور آوازیں جو عذاب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اگر دنیا والے وہ مناظر دیکھ لیں یا ان آوازوں کو سن لیں تو وہ خوف اور دہشت کے مارے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں۔ اس لیے وہ مناظر نہ دکھائے جاتے ہیں، نہ سنائے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم جہنم نہیں دیکھ رہے، اس دنیا میں جنت کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ان کی خبر صادق المصدوق پیغمبر نے دی ہے، خواہ وہ خبر قرآن مجید میں ہے یا صحیح حدیث میں، اس کو ماننا اور تسلیم کرنا مومن کا کام ہے۔
شاہ ولی اللہ عام انسان تجربے اور عام انسانی زندگی سے مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر تمہاری عقل 100% عذاب قبر کو سمجھنے سے قاصر ہے تو پھر کم از کم اتنا ہی سمجھو کہ جس طرح انسان دیکھتا خواب ہے لیکن اس کے اثرات فزیکلی محسوس کرتا ہے، اسی طرح قبر میں اس کو نقشہ دکھائے جاتے ہیں اور وہ نقشہ حقیقی ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے یا حدیث نے کہا ہے کہ دوسری چیزیں پیش کی جاتی ہیں لیکن انسان ان کے اثرات ذہنی، روحانی اور جسمانی طور پر محسوس کرتا ہے۔ وہ کس حد تک جسمانی، روحانی، ذہنی ہوتے ہیں یہ ہم نہیں جان سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس زندگی کے متعلق پورا علم ہی نہیں۔ جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ شہداء زندہ ہیں لیکن ساتھ ہی کہا لیکن لا تشعرون البقرہ، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتا کہ اس کی کیفیت اور تفصیل کیا ہے۔ شہداء کی اپنی کیفیت ہے لیکن عام مردہ بھی پورا مردہ نہیں ہوتا، اس کے بدن اور روح کا کنیکشن باقی رہتا ہے، جو جسم ہمارے سامنے موجود ہے اور جو روح اس کے اندر موجود ہے۔ سائنس اور فلسفہ کی ترقی کے باوجود ان کا بھی پورا کنیکشن اور تعلق نہیں سمجھ سکے۔ قرآن مجید نے روح کے بارے میں خاص طور پر کہا قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ السرا، تمہیں روح کے بارے میں بڑا تھوڑا علم ہے۔ سائنسی ترقی ہونے کے باوجود آج بھی یہ بات درست ہے کہ تمہیں روح کے بارے میں زیادہ علم نہیں، اس لیے کہ اس کی پوری کیفیت نہ سمجھی جا سکتی ہے اور نہ ہی بیان کی جا سکتی ہے۔ لیکن صرف سمجھانے کے لیے شاہ صاحب کی یہ مثال ہے، اگر تم اور نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اتنا ہی سمجھ لو کہ جس طرح خواب میں آدمی محسوس کرتا ہے اور اس پر وارداتیں بھی گزرتی ہیں، اس کو قبر میں وہ مناظر حقیقی دکھائے جاتے ہیں، لیکن کسی حد تک جسمانی کے ساتھ یہ روحانی تعلق ضرور ہوتا ہے۔